بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں مس نگین علی جماعت پنجم کی حمد باری تعالیٰ کے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کی کتاب کی حمد باری تعالیٰ کے مشقی سوالات یعنی سرگرمیاں کرنے جا رہے ہیں۔ کام کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ گزشتہ لیکچر نمبر 1 آپ کو پہلے سننا از حد ضروری ہے تاکہ آپ تمام سوالات کو بطریقہ احسن کر پائیں۔ کام شروع کرنے سے پہلے بیٹا میں کچھ ضروری ہدایات کرنا چاہوں گی۔ بیٹا آپ نے اپنی کتاب اور کاپی کو پلاسٹک شیٹ سے کور کرنا ہے اور پھر کاپی کے کونے پر جامنی رنگ سے کلر کرنا ہے تاکہ آپ کو آپ کی اردو کی کاپی کی بآسانی پہچان ہو جائے۔ سب سے پہلے کاپی کے فرنٹ پر آپ نے اپنا نام، جماعت، سیکشن، مضمون آپ نے لکھنا ہے۔ پھر آپ جو اندر پہلے پیج پہ فہرست والے پیج پر صفحے پر آپ نے نمبر شمار کرنا ہے جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں جس سبق کا، اور تاریخ لکھنی ہے۔ پھر آپ نے جو سبق یا حمد یا نظم آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے نام کا اندراج کرنا ہے۔ اگلے صفحے پر آپ سبق یا نظم جو بھی آپ فیر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام بڑا خوبصورت طریقے سے آپ لکھیں گے، یعنی ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ اس سے اگلے صفحے پر اوپر مشقی سوالات کے جوابات کی ہیڈنگ نیلے کلر کی پینسل سے آپ لکھیں گے۔ تاریخ اور دن بھی آپ نے تحریر کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آپ کی سرگرمیاں یعنی مشقی سوالات کی جانب۔ تو بیٹا حمد کا پہلا سوال ہے، پھولوں کی صدا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ پھولوں کی صدا سے مراد ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ پھول بھی اپنی خوبصورتی، اپنی خوشبو اور طرح طرح کے رنگوں کے ذریعے یہی بتا رہے ہیں کہ انہیں بنانے والا اللہ ہے۔ ان کی خوشبو چمن میں بکھر کر یہ صدا دیتی ہے کہ انہیں بنانے والا رب سب سے بڑا ہے، سب پر قادر ہے۔ اگلا سوال ہے، شمس و قمر سے اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ظاہر ہوتی ہے؟ صفت یعنی اچھائی، خوبی۔ تو بیٹا آپ نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا بنائی، سارا کچھ بنایا، اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے اور حمد و ثنا کے قابل ہے، لیکن ہمیں یہاں پر جو ہے شمس و قمر کی صفت کے ذریعے ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کرنی ہے۔ تو آپ اس سوال کے جواب میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ شمس سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ظاہر ہوتی ہے کہ دن میں اللہ تعالیٰ شمس یعنی سورج نکالتا ہے جس سے دن کی روشنی پھیلتی ہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد قمر یعنی چاند آ جاتا ہے، نکلتا ہے، جس سے رات ہو جاتی ہے۔ ان کی ترتیب پر غور کریں اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کتنے مختلف اور اہم ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کیسے دن کو رات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، شجر و حجر کو غور سے دیکھنے پر کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو بیٹا اس سوال کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی تخلیقات ایک دوسرے سے کتنی مختلف ہیں۔ اگر درخت اور پتھر کو دیکھیں تو جاندار اور بے جان چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے کہ کیسے اس نے پتھر جیسی سخت اور بے جان چیز بنائی اور نرم و نازک پتوں سے بھرے پھلدار جاندار درخت بنائے۔ ان درختوں اور پتھروں کو دیکھ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا مصور اور ہم سب پر قادر ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو بیٹا اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے تو سارے قرآن میں جگہ جگہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا بنائی، جنت بنائی، جہنم بنائی، اس میں ہر شے جو موجود ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ آپ کی حمد میں بھی شاعر فرماتا ہے کہ قرآن نے کہا ہے سب سے بڑا خدا ہے۔ تو آپ اس سوال کے جواب میں لکھ سکتے ہیں کہ قرآن نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگلا سوال ہے، آپ اللہ کی حمد و ثنا کیسے کر سکتے ہیں؟ 2 باتیں لکھیے۔ تو بیٹا اس کے جواب میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نماز پڑھ کر
عبادت کر کے اور اس کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کر کے کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، پہلے بند کی تشریح شاعر کے حوالے کے ساتھ کیجئے۔ آپ کا بند نمبر پہلا جو ہے وہ ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا خدا ہے، پھولوں کی بھی صدا ہے، سب سے بڑا خدا ہے، سب سے بڑا خدا ہے۔ تو بیٹا آپ جو ہے آپ کی پرانی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ سوال، تیسرا سوال کچھ ایسے لکھا تھا کہ حوالے کے ساتھ تشریح کیجئے، اور آپ کی جو نیا ایڈیشن آیا ہے کتاب کا اس میں لکھا ہے کہ پہلے جو بند ہے اس کا مطلب بتائیں۔ تو میں دونوں چیزیں ایکسپلین کر دیتی ہوں، آپ کو بہتر لگے تو آپ حوالے کے ساتھ لکھ لیجئے گا، نہیں تو آپ صرف اور صرف اس کا شعر کی تشریح بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں حوالے کی جانب۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حوالے میں جو ہے آپ حوالے کی پہلے ہیڈنگ دیں گے، پھر آپ نے اس میں شاعر کا نام اور نظم کا نام بتانا ہوتا ہے اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ کس نے لکھی ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو یہ پہلے آپ حوالے کی ہیڈنگ دیں گے۔ یہ بند ہماری جماعت پنجم کی اردو کی کتاب کاروان اردو کی حمد باری تعالیٰ سے لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر مشتاق حسین قادری ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اب اس کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہی ہے، نہ صرف انسان بلکہ پھل اور پودے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی کبریائی کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ سوال نمبر 4 ہے، نئے الفاظ کے معنی یاد کیجئے اور ان میں سے کسی 4 کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ یہاں پر آپ کی جو حمد ہے نا اس کے الفاظ معنی آپ کی کتاب پہ جو لکھے ہوئے ہیں وہ ان الفاظ معنی میں سے 4 جو آپ کو ایزی لگتے ہیں یا جو آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں ان 4 کو کہ آپ نے الفاظ پہلے لکھنے، پھر اس کے معنی لکھنے اور پھر اس کو آپ نے جملوں میں بنانا ہے اور اس کو تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ سوال نمبر 5 ہے، حمد سے ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیے جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں یعنی الٹ ہوں۔ تو بیٹا آپ کو میں نے پہلے بھی پڑھایا ہوا ہے کہ الفاظ متضاد کیا ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے الٹ ہوتے ہیں۔ آپ کی حمد میں ایک موجود جو آپ تلاش کریں بند جس کے اندر یہ 4 لفظ آ رہے ہوں، تو آپ کے حمد کے دوسرے بند میں یہ لفظ موجود ہیں، شمس و قمر اور شجر و حجر، یہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ آپ جواب میں یہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے ہیں متشابہ الفاظ۔ تو بیٹا متشابہ الفاظ میں نے آپ کو پچھلی جماعت میں پڑھائے تھے، سمجھائے تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ملتے جلتے الفاظ کو قواعد کی زبان میں متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ ان الفاظ کی آواز ملتی جلتی ہے مگر املا اور معنی الگ ہوتے ہیں۔ مثلا صدا، صاد دال الف صدا آواز، اس کے معنی ہیں آواز، اور صدا سین دال الف ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے الف میم آم کے معنی ہیں پھل جس کا سیزن ہے، آپ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہوں گے، میں بھی کھاتی ہوں۔ تو اب عین الف میم آم یعنی خاص کی ضد، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو بیٹا آپ کی کتاب پر کوسین یعنی بریکٹ میں یہ دیے گئے متشابہ الفاظ سے آپ کو خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اس سے پہلے ہم الفاظ کے معنی ذہن نشی کر لیتے ہیں تاکہ ہم کو خالی جگہ پر کرنے میں آسانی ہو جائے۔ جو آپ کی کتاب میں بیٹا خالی جگہ دی گئی ہے نا اس کے ساتھ ہی کوسین میں آپ کو متشابہ الفاظ دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے چوز کرنا ہے کہ اس خالی جگہ میں یہ متشابہ الفاظ آئے گا کہ یہ آئے گا۔ تو جو وہ الفاظ ہیں نا ان کے معنی میں آپ کو سکھا رہی ہوں تاکہ اگر آپ کو ان الفاظوں کے معنی آ جائیں گے، سمجھ آ جائیں گے تو آپ بخوبی خود سے اس خالی جگہ کو پر کر لیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ جو بھی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں بیٹا آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ خود سے کریں، آپ کو کسی کی ضرورت پیش نہ آئے، آپ کسی کے محتاج نہ ہوں۔ تعلیم ہوتی یہ چیز ہے کہ آپ کو قابل بنایا جائے، تو آپ کو قابل بنانے کے لیے میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں۔ تو اسی لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ کو یہ خالی جگہ خود کرنی چاہیے، تو آپ خود کرنے کے قابل بنانے کے لیے میں نے یہ چیز سوچی کہ آپ کو الفاظ کے معنی میں پہلے سکھا دوں تاکہ آپ بخوبی طریقے سے اس کی خالی جگہ خود بھریں اور فیر کریں، آپ کو سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو آپ کے جو کوسین میں جو پہلا لفظ دیا ہوا ہے جو پہلے میں ہے باز،
بے عین زواد جس کے معنی ہے چند، اس سے پہلا لفظ ہے بے الف ز باز جس کے معنی ہے شکاری پرندہ، ٹھیک ہے، اور قوسین میں پھر جو دوسرا لفظ ہے اسی کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے بے عین زواد جس کی معنی ہے چند یا کچھ، اس سے نیچے والی لائن میں ہے حل، ہے لام حل، کھیت کی زمین میں چلانے والا آلہ، جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کھیتوں میں جو زمینوں میں ہل چلایا جاتا ہے، تو وہ جو جس سے ہل چلاتے ہیں اس آلے کو کہا جاتا ہے حل، ٹھیک ہے۔ مشکل، اچھا حل دوسرا جو ہے اس کا معنی ہے مشکل کام کو آسان کرنا۔ کثرت جس کے معنی ہے مقدار میں زیادہ، کثرت یعنی ورزش، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس سے آگے ہے عالم، عالم کے معنی ہے دکھ، اور علم کا معنی ہے جھنڈا۔ بعد بے عین دال، بعد کے معنی ہیں پیچھے، آخر، اور بے الف دال جس کے معنی ہے ہوا۔ اب ہم مشقی سوال نمبر 6 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے متشابہ الفاظ کے درست استعمال سے خالی جگہ پر کریں۔ اب آپ لوگ الفاظ کے معنی پڑھ چکے ہیں، اس کی مدد سے آپ اپنی کتاب پر لکھی خالی جگہ میں قوسین میں دیے گئے متشابہ الفاظ سے خالی جگہ پر کر لیجیے گا۔ امید ہے آپ لوگ اس کو بہتر طریقے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اس کو آپ کر لیں گے۔ مزید رہنمائی کے لیے آپ واٹس ایپ پہ جو نمبر ہے اس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے کسی رسالے یا اخبار سے کوئی اور ہم تلاش کر کے لکھیے۔ تو یہاں پہ آپ نے کسی بھی اخبار یا کوئی آپ کے گھر میں رسالہ ہو یا جس میں حمد لکھی ہو، یا آپ کو کوئی پسندیدہ کوئی حمد ہو جو آپ کو زبانی یاد ہو، تو آپ نے اس کو بڑا خوبصورت انداز میں خشخط کرنا ہے اپنی کاپی پر۔ اور سوال نمبر 8 ہے کہ اس حمد کا جو بند آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا ہو اسے آپ اپنی کاپی پر خشخط اپنی کرنا ہے اس کو۔ تو آپ بڑے خوبصورت انداز میں اپنا پسندیدہ جو بند ہے حمد میں موجود جو ہے وہ آپ نے اس کو خشخط کرنا ہے۔ حمد کی سرگرمی کا آخری اور 9واں سوال ہے حمد کے پہلے 2 بندوں کی تصویری منظر کشی کرنی ہے۔ تو بیٹا آپ کی کتاب میں تصویر فریم میں جو آپ کو پہلے 2 بند پڑھیں گے آپ، دونوں بند پڑھ کے سمجھنا کہ اس میں کس چیز کا ذکر ہے اور جو آپ نے جس کی آپ نے منظر کشی کرنی چاہیے آپ کو۔ پھر یہاں پر آپ حمد کے جو آس پاس منظر آپ کو نظر آ رہا ہے نا، وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سورج، چاند اور درخت اور پھول پتھر موجود ہیں، تو اس میں منظر میں بھی یہی بنائے ہوئے ہیں، تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ نہیں تو آپ اپنے ذہن میں کچھ سوچ کر ان الفاظ جو ان نعمتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کوئی اچھا سا منظر 2 بندوں میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ڈال کر نعمتیں جو ہیں وہ اس سے منظر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ امید ہے مطلب آپ یہاں پر آپ کی حمد تمام سرگرمیاں مکمل ہو گئیں، اور امید ہے آپ کو آپ کی تمام سرگرمیاں اور یعنی سوالات کے جوابات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ تو بیٹا پیارے بچوں، آپ کا کام جو ہے انتہائی خشخط ہونا چاہیے۔ آپ کا گھر کا کام یا یہ ہے کہ آپ نے حمد کے مشقی سوالات کے جوابات جس کی آپ کو ابھی رہنمائی فرمائی گئی ہے اس کے عین مطابق مشقی سوالات کے جوابات خشخط کے انداز میں بڑا خوبصورت کر کے آپ نے تحریر کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے اس کی تصویریں کھینچنی اپنے خیر کام کی، اور آپ کے اسکول کا جو کلاس کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں آپ نے وہ ساری تصویریں بھیجنی ہوں گی، تصاویر ساری بھیجنی ہوں گی۔ اور اس میں مزید کوئی آپ کی جو کوئی اصلاح کی گنجائش ہو یا کوئی اغلاط ہوں یا کوئی غلطیاں ہوں تو میں اس کو درست کرنے کی کوشش کروں گی اور آپ کی مزید رہنمائی فرماؤں گی۔ اب اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔